Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنید بشیر کراچی سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہوتی ہے؟ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور کیا نماز تہجد کے لیے نیت کرنا یہ ضروری ہے؟ اسی طرح نماز تہجد میں سورتیں کون سی پڑھنی ہیں، اور پھر سورت اخلاص اس میں کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ پلیز میرے ان تمام سوالات کے جوابات ضرور دے دیجیے۔ بھائی نے بہت ہی اچھے سوالات پوچھے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ نماز تہجد کی فضیلت کے بارے میں سنیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر ثواب کیا ہے، اس کی شان، مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے، اور اسی طرح فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اب آپ خود دیکھیے، نماز اشراق بھی ہے، نماز چاشت بھی ہے، صلاۃ الاوابین بھی ہے، نماز حاجت بھی ہے، اسی طرح بہت ساری نفلی نمازیں موجود ہیں، لیکن سب سے جو افضل نماز ہے فرض نماز کے بعد نفلی نماز، وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ نماز کس قدر عظیم اور بابرکت ہے، آپ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکرا دیتا ہے۔ اب وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں، یعنی جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ جلدی جلدی صفیں سیدھی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کی اس ادا کو دیکھ کر اپنی شایان شان مسکرا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو جہاد میں صف بندی کرتے ہیں، انہیں بھی دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز تہجد کے لیے رات کو اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، ان خوش نصیبوں کو بھی اللہ دیکھ کر اپنی شایان شان مسکرا دیتا ہے۔ سامعین مکرم، اب آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز تہجد پڑھنے کی کتنی زیادہ برکت ہے۔ آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کوئی دعا کر رہے ہیں، آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، تو آپ نماز تہجد اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ جب آپ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے، حاجت مانگیں گے، کسی پریشانی سے نجات طلب کریں گے، اللہ کریم سے پھر جو بھی مانگیں گے، اللہ کریم اپنی شان کے مطابق آپ پر ضرور کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے جو تہجد کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرے، پھر اپنے لیے دعا مانگے، دست سوال دراز کرے، اللہ اس کے سوال کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ نماز تہجد کس وقت ادا ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی کا وقت ہی انتہائی بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری پہر یعنی کہ تہجد کے وقت میں اللہ کریم آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور اس کی بارگاہ اقدس سے صدائے رحمت آتی ہے کہ ہائے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخشش عطا فرما دوں، ہائے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہائے کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد مانگنے والا کہ میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ جو بھی جائز حاجت اس پہر میں مانگی جائے، اس وقت میں مانگی جائے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بابرکت وقت ہے۔ یہ تو تھی نماز تہجد کی فضیلت۔ اب سمجھیے نماز تہجد کا وقت، بہت سارے لوگ رات 2 بجے 3 بجے کے بعد پڑھتے ہیں نماز تہجد کو، لیکن جو فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے ان لوگوں کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس بات کو بڑے دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو درست طریقے سے ہم آگاہ کرتے ہیں۔ آپ صرف غور کیجئے، پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یاد رکھیے نماز تہجد کا وقت
نماز عشاء ادا کر لینے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں آج کل عشاء کی نماز 7 بجے 7:15 بجے باجماعت پڑھی جا رہی ہے، تو اس کے فوراً بعد آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب نماز فجر کا وقت شروع ہوگا، تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب ایک غلط فہمی جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ پاکستان اور اسی طرح بہت سی جگہوں پر فجر کا وقت اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، مگر اذان دیر سے دی جاتی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اذان فجر سے 10 15 20 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے ان کی تہجد کی نماز کیسے ادا ہوگی، آپ خود سوچئے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے۔ اب اگر آپ تہجد کو اس کے وقت میں نہیں پڑھیں گے تو وہ کیسے ادا ہوگی؟ لہٰذا عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک رات کے کسی بھی پہر آپ اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھ لیجئے۔ اب وقت کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس میں بھی یہ یاد رکھیے، روزانہ 1-2 منٹ کا فرق پڑتا رہتا ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں پریئر ٹائم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں دیکھیں عشاء کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، اور پھر اس دوران میں آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عشاء کا وقت رات کے 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو اس میں 2 آراء ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، مگر ہماری رائے جو ہے وہ پہلے طبقہ کے ساتھ ہے، یعنی کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ اس نماز کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ گرم بستر چھوڑنا، نیند قربان کرنا، اور پھر سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور پھر آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، تبھی تو اس کا مزہ اور اہمیت ہے نا بھائی۔ اس کی دلیل المعجم الکبیر جلد نمبر 3 اور اسی طرح فتاوی امجدیہ میں لکھا ہے کہ تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا ضروری ہے، چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ سوئیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو کر اٹھیں تو تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال کہ تہجد کی رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ 2 4 6 8 10 12 جتنی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جو بھی صورت آپ کو آتی ہو، سورۃ کوثر ہو گئی، سورۃ کافرون ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ الاخلاص ہے، قرآن کا کوئی بھی حصہ جو آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی یہ غلط فہمی ہے جو بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سورۃ اخلاص ہی نماز تہجد میں پڑھنی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ اخلاص کی کوئی تعداد پڑھنی ضروری ہوتی ہے، کہ تہجد کی نماز میں شاید کہ سورۃ اخلاص کوئی خاص مقدار میں پڑھنی ہوتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایک بار بھی پڑھ لینے سے نماز تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ تہجد کی نیت کیسے کریں گے، تو اس حوالے سے بھی یاد رہے، نیت دل کے پختہ ارادہ کا نام ہے۔ کسی بھی نماز کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت نہیں کریں گے تب بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ اصل چیز دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر چکے ہیں کہ میں تہجد پڑھنے لگا ہوں یا پھر پڑھنے لگی ہوں، زبان سے کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے کریں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی اور سورت ملائیں، یعنی کہ سورۃ اخلاص، یہ پڑھ لیں، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اس کو بسم اللہ سے شروع کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب اس میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں
سلام پھیر لیں۔ تو یہ ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ بالکل کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اب بھی آپ کے ذہن میں تہجد کے حوالے سے یا کوئی اور شرعی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اللہ کریم پانچوں وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد اور دیگر نوافل کی پابندی سے ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماریوں، پریشانیوں، آفتوں اور بالاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔